پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے، میں نے آپ سے کہا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ ہمارے ساتت ایک گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر سید وسیم الدین صاحب ہیں، وفاقی اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ سے۔ السلام علیکم وسیم الدین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ سر، بات ہو رہی تھی ہمارے یہاں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے، آج جمعۃ الوداع بھی ہے، آج بیت المقدس کے حوالے سے بھی اہم دن ہے، یوم قدس منایا جاتا ہے آج۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسلامی معاملات کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلم امہ کو یکجا ہونے کی انتہائی ضرورت ہے اس وقت؟ بالکل، آپ کا سوال بڑا اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یقیناً یہ ہم جس پلیٹ فارم پر موجود ہیں، جو ہم جس نہج سے ہم گزر رہے ہیں، وہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ عالم اسلام کو شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے حاصل کر سکیں۔ اس بات کی ہمیں شدید ضرورت ہے، اور پہلے بھی ضرورت تھی ہمیں، اب جو ہے موجودہ وقت میں جو ہے ہمیں اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پروگرام کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہے کہ آڈیٹر جنرل کی تعیناتی چیف جسٹس کے خط مل گیا، جواب جلد دیں گے۔ گیلانی صاحب کا کہنا ہے کہ بلند اختر رانا کا ڈومیسائل ملتان کا ہے، شاید ہی ان کا قصور ہے، ان پر کرپشن کا الزام ثابت نہیں۔ میرے بیٹے پر بھی غلط الزام لگایا گیا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب، جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امن کے دشمن اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف ایکشن بلا امتیاز ہوگا، ہمیں ملک زیادہ عزیز ہے۔ وسیم صاحب، یہ بڑا، آپ تو استاد بھی ہیں، استاد کا ایک تو بڑا درجہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک جو طالب علم ہیں آج کے، وہ اپنے لیڈروں کی، اپنے وزراء کی، اپنے حکمرانوں کی کس طرح سے توقیر کریں گے جب وہ خود عدالتوں کی توقیر نہیں کرتے؟ یہ بھی بڑا آپ نے اہم سوال اجاگر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کا ہمارے پاس فقدان ہے۔ ہم جس طرح کی لیڈرشپ کا ہم اور ہمارے عوام جو ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ اس میں بڑا تعداد ہے۔ ہمارے چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ پولیٹیشین ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، ان کے جو بیانات ہیں اس میں ان میں بڑا تعداد موجود ہوتا ہے۔ ایک دن وہ کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو جو حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو، اسے اس طرح کا بیان دینا چاہیے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو وہ کہہ رہا ہو کمیٹڈ ہو۔ کمٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ با عمل تھے اور با کردار تھے۔ کیا بات کیا! تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لیڈر جو ہے با عمل ہو اور با کردار ہو۔ اور دیکھیے، عمل با کردار نہیں ہو سکتا لیڈر اس وقت جب تک کہ وہ با عمل نہ ہو۔ تو عمل کا اور کردار سے بڑا چولید عمل کا تعلق ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ بڑی بات کیا آپ نے کہ عمل با عمل ہو اور با کردار ہو۔ اچھا، ہمارے یہاں جب یہاں پہ ایک خبر اور تھوڑی سی شامل کر لیتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ الطاف حسین میرے فیوریٹ ہیں، جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان میرے دوست ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کے توسط سے لوٹے ہوئے اربوں روپے واپس دلائے، لیکن حکومت نے اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت تعاون نہ کرتی تو وہ ان کوششوں میں کامیاب کیسے ہو سکتے تھے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان بلند اختر رانا پر فائنینشیل کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا، وہ گزشتہ۔ اچھا، یہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے، جو آج کل مفاہمت کی سیاست چل رہی ہے، صدر آصف علی زرداری کا جو نعرہ ہے مفاہمت کا، اور اسی طرح جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں ان کو سیکنڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری پیپلز پارٹی سیکنڈ کرتی ہے، جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ ساری مفاہمت سائڈ پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ مفاہمت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مفادات کی سیاست ہے؟ مفاہمت تو کسی صورت میں اس کو مفاہمت نہیں کہہ سکتا، یہ مفادات کی سیاست ہے، یہ اپنا انٹرسٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک کو بھائی کہہ دینا، ایک کو دوست کہہ دینا، ایک کو یہ کہہ دینا، مطلب یہ تو ایک رسم دنیا ہے نا۔ مثلا رسمیات میں ہم الجھ گئے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو رسمیات میں الجھ گئے ہیں، ہم اپنی رسومات سے، ہم لوگ اپنی رسمیات سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اس دائرے سے ہم لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کو یا کسی بھی ذمہ دار شخصیت کو اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ چیزوں کا احتساب اور محاسبہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے عمل سے ہمیں دوچار ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس حسرت موہانی جیسے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس نواب بہادر یار جنگ جیسے لوگ نہیں ہیں، یہ لیڈر تھے مطلب۔ ایون مولانا ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے وہ کانگریس میں شروع سے آخر تک کانگریس میں رہے، لیکن ان میں بھی ایک لیڈرشپ کا ان میں جو وہ تھا، ایک خمیز میں جو داخل تھا، وہ آخر تک رہا، وہ آخر تک وہ کانگریس میں رہے۔ ایک بار ایسا بھی آیا کہ جب بہت ضعیف ہو گئے مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے کہ ہم کس کو بنائیں صدر،
تو ابوالکلام کلام آزاد صاحب نے کہا کہ سر میں تو بہت ضعیف ہو گیا ہوں, بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھ میں مزید لیڈرشپ کی جو ہے میں آگے لیڈرشپ نہیں کر سکتا, یعنی میں قیادت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ایسا کیجیے مولانا, کوئی نام آپ پروپوز کیجیے, آپ جس کو پروپوز کریں گے اسی کو ہم لیڈر بنائیں گے اپنا کانگریس کا مقام. تو دس از دا کریکٹر آف دا لیڈرس. جب تک لیڈرس میں کریکٹر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے صدر پاکستان ہو, یا کوئی بھی ہو, اینی بڈی ایلس, اس وقت تک ہم ان سے کسی بھی قسم کی مثبت جو ہے فکر کا ہم توقع نہیں کر سکتے. بالکل, آپ نے بڑی زبردست بات کی. ڈاکٹر پروفیسر سید وسیم الدین ناظری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں. کراچی کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں سر آپ سے. کراچی کی صورتحال, حکومت نے اے پی سی بلانے کا فیصلہ تبدیل کر دیا. کانفرنس جمعے کو صبح طلب کی گئی تھی, شام میں وزیر اطلاعات نے لا علمی ظاہر کیا. اچھا, آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کا تعلق ہے ایک نوجوان نسل سے رہتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں آج بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے, بہت فرسٹریشن ہے کراچی کے حوالے سے, یا وہ مطمئن ہے کہ نہیں کراچی آج کل میں صحیح ہو جائے گا؟ نہیں, میں جب پڑھاتا ہوں بچوں کو میں دیکھتا ہوں, میرا یہ مشاہدہ ہے کہ بچے بہت زیادہ ان میں بھی بڑی ایک سوچ, ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے. بچے ہمارے بہت باشعور ہو گئے ہیں. آج چینل ماشاءاللہ اتنے, ماشاءاللہ آپ بھی, آپ کا تعلق بھی چینل سے ہے, چینل نے اتنی نو ہاؤ دے دی ہے بچوں کو کہ بچوں کو بھی اب تمیز ہو گئی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا کس نہج پہ جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب وہ نہیں ہے, ہم لاشعوری کا دور نہیں ہے یا بے شعوری کا دور نہیں ہے. اب بچے ہمارے خاص طور پہ جو ہم پڑھاتے ہیں ماس کمیونیکیشن میں یا انٹرنیشنل ریلیشن میں, ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ان کا بڑا ویژن ہے بچوں کا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, مجھے بچوں میں اتنا ویژن ہوتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کاش کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں موجودہ یا جو حکمران ہیں ان میں بچوں سے وہ کچھ عبرت حاصل کر لیں, ان سے سیکھیں وہ کہ وہ ان کا رویہ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. تو بچوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب آج کا بچہ جو ہے بہت باشعور ہے وہ. اچھا, آج کا بچہ باشعور تو بہت ہے, ہم کہتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے بڑی جاگ رہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بھی کسی لیڈر کو لانے میں کوئی کامیاب نہیں؟ ان کے بھی ذہن میں بڑے جو ہیں پیچیدہ وہ ہیں, اگر ہم بات کریں کہ ڈیوائیڈ ہیں بہت زیادہ. اس کی کیا وجوہات ہے؟ انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ بڑا اچھا تو ہے, لیکن مشکل بھی تو نہیں ہوتے جا رہے اس ملک میں؟ انٹرنیٹ کا استعمال یقیناً آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ مثبت جو ہے انداز میں انٹرنیٹ کا جیسا ہونا چاہیے, جیسا کہ یورپ میں ہوتا ہے یا مغرب میں ہوتا ہے کہ وہ ترقی کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, وہ رجحان ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا, اس کی وجہ سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایوب خان کا جب سوال شروع ہوا تھا, فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا, تو اس میں اسٹوڈنٹ کا بڑا کردار تھا, بڑا مثبت کردار تھا اسٹوڈنٹس کا. اچھا, اس وقت جو ہے اتنی بے ترتیبی یا معاشرہ جو تھا ان آرگنائز نہیں تھا, بہت آرگنائز معاشرہ تھا ایوب خان کے دور میں. میں بات کر رہا ہوں 60 کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ جو تھی اسٹوڈنٹس کی وہ بہت اعلیٰ تھی اور بڑی عمدہ تھی. وہ کس قدر ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس زمانے کے اسٹوڈنٹس نے. ایوب خان اس زمانے میں پھر بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا, اس زمانے میں اساتذہ بھی ویسے ہی ہوتے تھے. آج کا مسئلہ ہے کہ آج زیادہ کوشش یہ ہوتی کہ اپنا کوچنگ سینٹر کھول لوں, اپنے جہاں پڑھاتے ہیں وہاں پہ ان کا دھیان نہیں ہوتا, جہاں پہ جن اسکولوں میں اساتذہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ نہیں دیکھتے بچے کیا کر رہے ہیں. پرائیویٹ صحیح ہے, حصول علم کے ساتھ ساتھ حصول رزق بھی فرض ہے, میں مانتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنے کمٹمنٹس ہیں وہ تو پوری کرنی چاہیے. تھوڑی کہ آپ گورنمنٹ اسکول میں امپلائی ہیں, وہاں پہ چھٹیاں لے کے جو ہے آپ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, اس طرح کے رجحان. تو بچوں کے اوپر کیا وہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے لیے کیا دے سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کچھ؟ دیکھیے, وہ اگر اساتذہ ہمارے پاس بہتر نہیں ہوں گے اور وہ ان میں وہ صحیح وہ فکری صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو یقیناً وہ اسٹوڈنٹ سے کہیں متاثر بھی نہیں ہوتے. کمٹمنٹ کتنا اہم ہے, جیسا آپ ایک لیڈر کے لیے کہہ رہے تھے نا کہ بڑا آسان ہم کسی بھی تنقید کر دیتے ہیں. لیڈر باکردار ہونا چاہیے, باعمل ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو لیڈر جو بناتا ہے وہ بناتا ہے ایک استاد. وہ استاد کتنا باعمل ہونا چاہیے اور کتنا باکردار ہونا چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ اب ترجیحات بدل گئی ہیں, ماحول بدل گیا ہے. جیسا وہ اقبال نے کہا تھا, تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئیں, صبح کے نالے بھی گئے, دل تجھے دے بھی گئے, اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے شاہ گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس کیلیبر کے اساتذہ اب نہیں ہو رہے ہیں, بڑا گیپ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے یہ جو معاشرہ جو ہمارا خراب ہے اس وجہ سے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. بڑا پہلو ہے, بڑا پہلو, بڑا مثبت پہلو ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ تدریس کے شعبے میں ان لوگوں کو آنا چاہیے, ان افراد کو آنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں, اور جس کے اہل نہ ہوں. اور جیسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نوکریاں نہیں ملتی, پرابلمس ہوتے ہیں, بے روزگاری بہت ہو گئی ہے. تو اس طرح کے یہاں پر اساتذہ آ گئے ہیں ہمارے اس میں ہمارے تعلیم کے شعبے میں کہ جس سے تعلیم نہ صرف تعلیم کو بلکہ اساتذہ کو بلکہ طلبہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا, یہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کا مقصد صرف اتنا تھا. کراچی میں جو اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں,
وہ پہلے کبھی بھی نہیں. کراچی کے حالات جو ہیں اب گردن کٹی لاشیں, ہاتھ پاؤں کٹی لاشیں, اس طرح کے جو معاملات رہے, یہ تو کسی پڑھے لکھے تو کام ہی نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے اس بارے میں رائے لیں, اور آپ آئے بھی. کراچی میں رینجرز کو بغیر وارنٹ گرفتاریوں تلاشی کا اختیار مل گیا. اچھا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے. رات کو یہ اختیارات ملے رینجرز کو, بغیر وارنٹ گرفتاریوں اور تلاشی کا اختیار مل گیا. 2 روز میں 65 افراد گرفتار ہوئے, 97 ہتھیار برآمد کیے گئے. صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن صاحب کا کہنا ہے کہ نو گو ایریاز کے خاتمے, محاصروں, دہشت گردوں, جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ پر طاقت استعمال کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کا بھی اختیار دے دیا گیا. مزید 2 بدتخوروں سمیت 56 ملزمان گرفتار ہوئے. چھاپوں سے کوئی عقوبت خانہ نہ ملا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ان کی بحالی تک جاری رہیں گی. شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کی جو اختیارات میں توسیع کی گئی ہے, دیکھتے ہی مطلب انہیں اگر شبہ ہو, شک کی بنیاد پر وہ اب فائر بھی کر سکتے ہیں. مطلب پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو تھے بند کیا ہوا تھا ان کو, لیکن اب جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں اور انتشار پھیلے گا یا پھر بہتری کی طرف جائے گا؟ اب دیکھیں, زمانے میں جب وزیر اعلیٰ تھے غوث علی شاہ, اور جام صادق کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی ایکشن ہوا تھا, اس کے اثرات منفی ہوئے, مثبت اثرات نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, میں ایک سوال میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پولیس کیوں نہیں ہماری جو ہے وہ پاورفل ہے؟ یہ کام تو پولیس کا ہے نا, لا کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ تو کام پولیس کا ہے. تو ہماری پولیس کیوں ناکام ہو گئی؟ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم رینجرز کو یا فوج کی ہم بات کریں؟ پولیس کی کہا جاتا ہے نفری بہت کم ہے شہر میں. پولیس کی جو ہے نفری بڑھائی جائے, پھر اس کو پاور دی جائے, پولیس اپنا کام کرے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ جب آپ رینجرز کو بلا کے اتنے اختیارات دینے کے علاوہ جو ہے ان کو اتنا زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں آپ ان پہ, تو وہی خرچہ اگر پولیس کے اوپر کر دی. پوری دنیا میں پولیس جو ہوتی ہے, جو قانون جو نافذ کرتی ہے, جو یو کے میں بھی کیا, یو کے میں جیسا ہوا ہے, پولیس کو آپ وہ طاقت دیں, ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں, ان کو تمام مراحت دیں, وہ تمام سہولیات دیں, پھر وہ پولیس والوں ان کا سلیکشن ٹھیک ہو, میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا, صحیح لوگ آئیں گے, سلیکشن صحیح ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں پولیس اس کو کنٹرول کر لے گی. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم رینجرز کو یا فوج کو ہم طلب کریں, یا فوج طلب کی جا سکتی ہے یقیناً. فوج کو طلب کرنا وہ تو قانونی ایک نقطہ ہے کہ اگر کوئی حالت بہت خراب ہو جائے تو رینجرز کو, فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی کام جو پوری دنیا میں پولیس سے لیا جاتا ہے, ہم پولیس سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کب تک ہم یہ بہانہ ہم کہتے رہیں گے سب پولیس ہماری جو ہے وہ ناکارہ ہے یا نااہل ہے؟ کب تک ہم یہ کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے, اگر نااہل ہے تو پھر ختم کرو, ختم کر دی جائے, ادارہ ہی ختم کر دیا جائے. اچھا, آج کراچی کی صورتحال پر حکومت سندھ نے آل پارٹیز کانفرنس بلوائی تھی, آپ کے علم میں ہو تو پھر تبدیل کر دیا گیا یہ فیصلہ. کراچی اتنا امپورٹنٹ کیوں نہیں ہوتا جا رہا کہ اس پہ تمام جماعتوں کو بلایا جائے, آل پارٹیز کانفرنس کی جائے, جس کو بیٹھ کے میز پہ بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہاں پہ کیا حل نکلنا چاہیے, یا تو جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں انہی سے بات کر کے اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے. بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ متحدہ قومی پیپلز پارٹی اور ان پی کے, ان کے کور کمیٹی کا اجلاس تو بہت رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب آپ سمجھتے ہیں اے پی سی بلانا جائز عمل تھا, لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا, اب جو مؤخر کر دی گئی ہے وہ. لیکن اس دن میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ڈاکٹر کلیم عاجز کا شعر میں عرض کر دوں گا, پھر میں بات اپنی آگے بڑھاؤں گا. ان کا شعر یہ ہے کہ یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں, یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں, وہی بیٹھا بیٹھا شرارت کرے ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے حالات کو تو باقاعدہ ایک اصل منظم کارروائی کے ذریعے, ایک منظم منصوبے کے تحت جو ہے کراچی کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے. اس میں حکومت ذمہ دار ہے, اس میں بیوروکریٹ ذمہ دار ہے. اچھا وسیم صاحب, حکومت کیوں ذمہ دار ہوگی؟ کبھی کوئی چاہے گا اپنے گھر کو تباہ کر لے, اگلی دفعہ بھی تو انہوں نے آنا ووٹ لے. دیکھیں اب اگر ادارے کا سربراہ, جیسے میں کسی جامعہ کی بات کروں, یونیورسٹی میں کوئی بھی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ وائس چانسلر ہوتا ہے. وہ تو ادارے کا حکومت سے مراد میری یہ ہے کہ وہ جو بھی حکومت, میری مراد یہ نہیں کہ پی پی کی حکومت یا فلاں کی حکومت, میں تو عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ وہ کیوں چاہے گی کہ حالات خراب کریں؟ وہ نہیں چاہے گی, لیکن ان کو یہ تو چاہیے نا کہ وہ شہریوں کو تحفظ کو فراہم کریں, شہریوں کا ان کا جو بنیادی رائٹ ہے, ان کا جو ہیومن رائٹس ہیں وہ تو ان کو فراہم کریں. بالکل صحیح ہے, بہت مفید بات کی آپ نے, اور بالکل صحیح کہا کہ آپ نے جو حکومت کا یہ آخر میں کام ہوتا ہے کہ سیاست میں, ریاست میں ریٹ قائم کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید وسیم الدین صاحب موجود ہیں, آپ کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, دیگر خبریں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.